السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر پرویز یوسف، اور اب ہم اپنے پانچویں سیشن جو کہ چند مفید مشورے یا کچھ ٹپس جو آپ کو وہاں مددگار ہو سکتے ہیں حج کے دوران، تو وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے پانچویں سیشن کی طرف۔ چند مفید مشورے۔ شکریہ۔ ضروری سامان جو آپ یہاں سے لے کے جائیں گے تو مناسب سائز کا اٹیچی کیس، جو لوگ آتے جاتے ہیں بائی ایئر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہینڈ کیری میں کس سائز کا اٹیچی کیس لے کے جانا ہوتا ہے۔ آگے وہ اس کی تصویر آئے گی تو میں آپ کو سائز بھی بتا دوں گا۔ اور چھوٹا ایک بیگ جو آپ مینا میں جاتے ہوئے استعمال کریں گے، یا شولڈر بیگ، اور گلے میں ڈالنے والا بیگ جو پاسپورٹ کے لیے اور ان چیزوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ احرام کی دو عدد سیٹ، جس میں ایک لٹھے کا اور ایک تولیے کا، اور مختلف لوگ اور اس کے آپ کہہ لیں کہ فائدے دونوں کے ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ تولیے والا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جب پسینے سے گیلا ہو جاتا ہے تو وہ چبھتا ہے، رگڑ لگتی ہے اور زخم کرتا ہے، اور لٹھے کا جلدی آپ کہہ لیں کہ پسینے سے بھر جاتا ہے۔ تو ایک لٹھے کا لے لیں، ایک تولیے کا لے لیں۔ ویسے آپ دونوں لٹھے کے بھی لے سکتے ہیں اور دونوں تولیے کے بھی لے سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے اسکارف یا رومال، جس میں بایا بھی شامل ہے، اور آپ کہہ لیں کہ سر کے بال ڈھکنے کے لیے اور رومال یا بڑی چادر بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے ایک خاص قسم کی چپل ہوتی ہے جو یہاں پہ جو لوکل کمپنیز جیسے باٹا، سروس اور باقی جوتوں کی کمپنیز ہیں وہ اسپیشل حاجیوں کے لیے بناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جوتے جو عام دنوں میں آپ نے استعمال کرنے ہیں ان کا کم از کم ایک جوڑا تو ضرور ہونا چاہیے۔ بٹن، سوئی دھاگا، سیفٹی پن اور ہلکے کپڑے کم از کم 4 جوڑے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ تولیہ، کنگا، آئینہ، ہزار بند ڈالنے والی وسلائی اور بڑا مارکر، رسی، گلاس، پلیٹ، چمچہ، یہ آپ یہاں سے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو وہاں سے بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ سفری جائے نماز، چپل رکھنے کے لیے کپڑے کی تھیلی، چٹائی جو آپ کو مینا میں کام آئے گی، اور ایک چادر بھی ہونی چاہیے۔ اور ممنوع اشیاء میں جو آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے، چاقو، چھڑی، ٹوتھ پیسٹ، صابن، چاقو اور چھری، ٹوتھ پیسٹ، صابن، کھانے پینے کی اشیاء۔ حج کے علاوہ اگر کوئی اور لٹریچر ہے تو اس کی بھی ممانعت ہے۔ کسی قسم کی منشیات جیسے کہ خشخاش بھی لے جانے پہ پابندی ہے، اور منشیات اگر پکڑی جائیں تو سزائے موت ہے۔ تو ایسے پاسٹ میں ایکسپیرینس ہیں کہ وہ جو آپ کے پرائیویٹ سروس پرووائڈرز ہیں، خاص طور پہ عمرہ میں، انہوں نے چپلیں ساتھ دے دیں، کوئی بیگ ساتھ دے دیا، جس کے خانوں سے یہ ممنوع اشیاء برآمد ہوئیں، اور پھر حاجی مصیبت میں پڑ گیا۔ حفاظتی ٹیکے، ان پہ ہمارے اپنا ہیلتھ والے سیشن میں آلریڈی اس پہ کافی ڈیٹیل بات ہو چکی ہے۔ اپنا ساتھ لے کے جائیں۔ یہاں پہ جو ہم بات کریں گے وہ آپ کہہ لیں کہ ڈائبیٹکس جو انسولین یوز کرتے ہیں، وہ یہاں پہ جیسے اس کو سیو کرتے ہیں اور یہاں پہ جیسے خاص ٹیمپریچر میں رکھتے ہیں، تو اسی طرح وہ یہاں سے اپنی انسولین لے کے جائیں۔ نظر کی اینک پہ پہلے بات ہو چکی ہے۔ لڑائی جھگڑا بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کے حج کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ حرام دہ جوتے اس چپل کے علاوہ جو آپ حج کے دنوں میں استعمال کریں گے۔ اپنے ارد گرد کی صفائی کا خیال رکھیں۔ خواتین کانچ کی چوڑیوں سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ
رش کی وجہ سے وہاں ٹوٹ جاتی ہیں طواف میں، یا ویسے چلتے ہوئے نیچے گرتی ہیں تو حاجیوں کو زخمی کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ دوران طواف اور سعی اپنے فون کی بیل بند رکھیں، اور فون کا استعمال تو بالکل نہ کریں۔ جیسا کہا گیا ہے کہ طواف نماز کی طرح ہے، تو جس طرح نماز میں ہم کسی سے بات نہیں کرتے، فون نہیں سنتے، تو اسی طرح طواف میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سوٹ کیس کے اوپر اپنا نام پتہ تحریر کریں، اور اگر ہلکے رنگ کا سوٹ کیس ہے تو گہرے رنگ کے پرماننٹ مارکر سے نام اور پتہ آپ اس کے اوپر تحریر کریں گے، اور اگر گہرے رنگ کا ہے تو وائٹ کلر کے مارکر سے آپ لکھیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے ٹکٹ یہ اور ایئر لائن آپ کو بتائے گی کہ آپ کتنا سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں، 30 کلو کے اراؤنڈ، اور 7 کلو ہینڈ کیری میں آپ لے جا سکتے ہیں عمومی طور پہ، لیکن یہ جانے سے پہلے اپنی ایئر لائن سے کنفرم کر لیں۔ ضروری سامان یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چیزیں ہیں، جیسے کہ یہ ٹاول، ریزر اور نیل کٹر، تالا، چابی، اپنا چارجر ضرور لے کے جائیں۔ ایک چھوٹی موٹی اگر آپ ساتھ ایکسٹینشن وائر رکھیں، اور یہ سائز 24 سینٹی میٹر اور 10 سینٹی میٹر، اور یہ اس کی ہائٹ 16 سینٹی میٹر، یہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے ہینڈ کیری کے لیے۔ یہ اس قسم کی چپل آپ کو حج کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ کینچی چپل وہ استعمال نہ کریں، کیونکہ عموماً کسی کا پاؤں اوپر آتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور ویسے بھی اس کے ٹوٹنے کے چانسز ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو وہ تمام جو عمل ہے وہ پیدل ہی ننگے پاؤں ہی کرنا پڑے گا۔ کمفرٹیبل شوز عام دنوں کے لیے، خواتین کے لیے یہ شوز اپنا مگ ساتھ ضرور رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے سلائیڈ پہ بات ہوئی تھی، سوئی، دھاگا، بٹن، نلکی، کینچی، پی کیپ، دھوپ سے بچنے کے لیے عام دنوں کے لیے، ویزلین، پرماننٹ مارکر، پانی کی بوتل، پلیٹ، چمچہ، گلاس، یہ ہوا والا تکیہ مینا کے لیے، اور یہ چٹائیاں کسی بھی فارم میں یہ آپ کو مینا کے لیے، مزدلفہ کے لیے رات گزارنے کے لیے چاہیے ہوں گی۔ کنگھی، شیشہ، پین، پینسل، اور یہ نوٹ بک، اور ٹیشو پیپر، اور خاص طور پہ ویٹ ٹیشو پیپر، چھتری پیکڈ، اور یہ بینڈڈ جو یہاں پہ سنی پلاسٹ کے نام سے مشہور ہے، تو وہ آپ ضرور رکھیں، چھوٹا موٹا زخم ہو جائے یا کہیں پہ لگانے کی ضرورت ہو تو۔ رسی، یہ بھی آپ کو کام آتی ہے، خاص طور پہ اگر ایک ہی کمرے میں آپ 2-3 جوڑوں کو الاٹ ہو گیا ہے، تو کئی دفعہ لوگ فیمیلز کو علیحدہ کر دیتے ہیں، میلز کو علیحدہ کر دیتے ہیں، ایک ہی کمرے میں بھی علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ کپل سیپریٹ کرنا چاہیں تو اس طرح بھی کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ خواتین کو ایک کمرے میں کر دیتے ہیں اور مرد حضرات ایک کمرے میں ہو جاتے ہیں، تو اس وقت یہ رسی باندھنے کے کام آتی ہے، اور اس پہ چادر تان کے تو پردہ کیا جا سکتا ہے ایک سے دوسری فیملی کے۔ تسبیح، اور پھر یہ آپ کہہ لیں کہ طواف کاؤنٹ کرنے کے لیے 7 چکروں کے لیے یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ عموماً وہ چکروں میں، طواف کے چکروں میں اور سعی کے چکروں میں آدمی بھول جاتا ہے۔ اور یہ الیکٹرانک تسبیح، اور کوئی نہ کوئی رہنمائے عمرہ اور حج کتاب اگر آپ کے پاس ہو سکے تو بہتر ہے۔ اپنی جائے نماز، سیفٹی پنس کا پیکٹ، اور یہ بیلٹ جو آپ احرام کے اندر یا اوپر باندھ سکتے ہیں، جس میں اپنے پاسپورٹ، والیٹ، موبائل، یہ ساری چیزیں۔ فرسٹ ایڈ باکس اگر ہو سکے تو ضرور رکھیں۔ ہیلتھ کے سیشن میں جیسا کہ بات ہوئی کہ کچھ ضروری ادویات ہونی چاہیے، وہ اس کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں۔ ملٹی پرپز پلگ ڈیفینیٹلی ضرور چاہیے ہوگا، کیونکہ وہاں پہ اب وہ کیا کہتے ہیں 3 پن شوز ہیں، اور ہم یہاں پہ 2 پن شوز یوز کرتے ہیں، تو وہ اس وقت آپ کو یہ بہت کام آئے گا۔
یہ ایڈھیسو یا ٹیپ کہہ لیں، یہ بھی آپ کے بہت کام کی ہے، یہاں سے لے لیں یا وہاں سے لے لیں، اور مسواک بہت ضروری ہے جی۔ یہ میئرمنٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے جی، کہ جی لیکوڈس سوٹ کیس کی، اور بڑی بوتلیں، آئل، شیمپو، یہ اس قسم کی چیزیں، اسپرے، پینٹ، یہ ہینڈ کیری میں کینچی، یہ چیزیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جیسے ہم نے پہلے بھی پچھلی سلائیڈ پہ بھی دیکھا کہ یہ ہینڈ کیری کے لیے پی آئی اے کے سائز ہے جی۔ حج و عمرہ کی مسنون طریقے پہ یہ کتاب، رہنمائی کتب، یہ مختلف لوگ پرنٹ کرتے ہیں، یہ گلے میں بھی اس کے ساتھ ڈالا جا سکتا ہے، اور بوقت ضرورت یہ آپ کے کام آتا ہے۔ سم، جیسا کہ پچھلی ٹریننگ میں بتایا گیا سیشن میں کہ جی آپ کو ایئرپورٹ پہ جاتے ہی سم مل جائے گی، اور یہ کون سی ہوگی ابھی اس کے بارے میں اپڈیٹڈ نہیں ہوں، کہ پچھلی جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، زین کی سروس بہتر ہے، لیکن یہ موبلی یا ایس ٹی سی کوئی بھی سم ہو سکتی ہے، جو اس دفعہ کیونکہ اب ریسٹرکشن ہے کہ ہر حاجی کو ایک سم لینی ہوگی اس ایپ کے لیے، تو اب بہتر ہوگا کہ وہ جو گائیڈ کریں آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ ذاتی اخراجات رفلی ہیں، اس سے زیادہ کم بھی ہو سکتے ہیں، اور 2 افراد کے لیے یہ بھی اب کیونکہ ہر جگہ مہنگائی ہو گئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ پہلے کا جو قانون تھا اس کے مطابق 10,000 ریال آپ لے کے جا سکتے ہیں ایک فرد۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے اپنے وسائل کے حساب سے آپ مناسب اخراجات ساتھ لے کے جائیں۔ جگہ جگہ وہاں چیک پوسٹ ہیں، جب آپ مکہ سے جدہ سے مکہ جاتے ہیں تب بھی تو آپ کو روکا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، پاسپورٹ ٹیلی کیے جاتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو تھوڑی پریشانی ہو یا ٹائم عام حالات سے زیادہ لگے۔ یہ مکہ حدود، اور یہ بیک گراؤنڈ میں مسجد عائشہ نظر آ رہی ہے کہ جیسے یہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتی ہیں، اور یہاں سے احرام لوگ باندھ کے عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس چیز میں اختلاف ہے کیونکہ یہ حضرت عائشہ مسجد ہے۔ خواتین کے لیے تو یہ خاص ایام میں، یہ خاص کنڈیشن میں اس کی اجازت ہے کہ یہاں سے احرام باندھ کے وہ عمرہ کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، اور کچھ کے ہاں یہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ مدینہ کی حدود ہے، اور اسی طرح یہ کچھ آپ کہہ لیں کہ عربی الفاظ ہیں، واحد، اسنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، اگر یہ آپ پڑھنا چاہیں تو تھوڑا سا پڑھ لیں، دیکھ لیں۔ آپ بازار میں جاتے ہیں تو آپ کہہ لیں کہ بارگین میں یا سمجھ آنے میں کہ کیا قیمت ہے وہ آسانی ہوگی، لیکن کوئی اتنا بہت ضروری بھی نہیں ہے۔ ٹرین حج کے دنوں میں یہ آپ کو منی سے عرفات سے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے پھر منی لے کے آئے گی، اور یہ بھی آپ کو وہاں جا کے پتہ چلے گی کہ آپ کی سروس میں یا آپ کے سروس پرووائڈر کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ اس میں جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ جو سفر ہے وہ 15-20 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اس میں سوار ہونے کے لیے 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ قرآن شریف کی چھپائی، وہاں پہ پرنٹنگ پریس ہیں، جو جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو گفٹ کے طور پہ ایک قرآن شریف ساتھ دیا جاتا ہے۔ مختلف آپ کہہ لیں کہ جگہ ہیں جہاں پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہولی قرآن ایگزیبیشن سینٹر ہے، جہاں پہ قرآن شریف کے مختلف نسخوں کی نمائش ہوتی ہے، جیسے یہ پرانے نسخے ان میں شامل ہیں۔ یہ تصویر لگانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ بچی نے یہ دیکھیں آپ، یہ رسٹ بینڈ اور یہ تمام کارڈز لگائے ہوئے ہیں۔ آج کل بھی آپ کو اسی طرح آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ اور یہ رسٹ بینڈ ضرور ملیں گے۔
اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ جب آپ باہر جائیں تو یہ اتار کے نہ جائیں. کئی دفعہ وضو کے لیے لوگ اتارتے ہیں تو وہیں بھول جاتے ہیں، اور یہ کارڈ آئیڈینٹیفیکیشن یہ سب چیزیں اپنے کمرے میں بھول جاتے ہیں، ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کو مشکل ہوتی ہے کیونکہ انہیں اپنی بلڈنگ کا نمبر یاد نہیں ہوتا اور لوکیشن کا نہیں پتہ ہوتا. اس چیز کو اوائڈ کریں. جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈز میں بھی بات کی کہ طواف جو ہے وہ نماز کی طرح ہے، تو خاص طور پہ طواف کے دوران یہ موبائل فون کا استعمال بالکل نہ کیا جائے، اور اس کی بیل کو جو ہے وہ سائلنٹ رکھا جائے، اور ان چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہم اپنی مسجدوں میں بھی اور وہاں پہ بھی زیادہ تر لوگ وہاں بیٹھ کے بھی موبائل میں مصروف رہتے ہیں، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ایک اور چیز جو ہم نے عمرہ کے سیشن میں پڑھا تھا کہ جس کو استباء کہتے ہیں، کہ یہ دائیں کندھے کا ننگا کرنا اور احرام کی چادر کو نیچے سے ایسے لپیٹ کے لانا اور لیفٹ شولڈر یا بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا، اس کو استباء کہتے ہیں. لیکن یہ عمرے کے طواف میں ہی ضروری ہے، اس کے علاوہ یہ کنڈیشن یا ضروری نہیں ہے. تو اس تصویر سے جو چیز آیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ دونوں حاجی صاحبان اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اور سامنے خانہ کعبہ شریف ہے، اور یہ نماز بھی اسی حالت میں پڑھ رہے ہیں. تو اس حالت میں نماز نہیں ہوتی. دونوں کندھوں کا کور ہونا نماز کے لیے ضروری ہے، اور یہ ان کی حالت استباء کی ہے جو کہ صرف طواف عمرہ کے طواف کے لیے ضروری ہے. ہر وقت آپ نے ایسے نہیں رہنا ہوتا. یہ آپ کہہ لیں کہ جگہ جگہ آپ کو شیلفز ملیں گے جو آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے. الماریاں ہوں گی جہاں پہ یہ قرآن شریف رکھے گئے ہیں. مختلف کلرز میں یہ قرآن شریف ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ آپ کو اپنی جگہ پہ بیٹھے بٹھائے قرآن شریف مل سکتا ہے، اور یا آپ نے اگر جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ ان کو واپس کر سکتے ہیں. کم سے کم سیلفیاں اور اپنا سٹیٹس جو ہے اپڈیٹ کرنے کی بجائے آپ اگر عبادات میں مصروف رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. میں منع نہیں کرتا کہ آپ بالکل نہ لیں، لیکن کوشش کریں کہ کم سے کم اس کام میں آپ اپنا وقت ضائع کریں. یہ دکھایا گیا ہے کہ موبائل کو آپ سوئچ آف میں رکھیں یا سائلنٹ رکھیں، اور مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں یہ استعمال نہ کریں. اور یہاں پہ جوتے یہ رکھنے کے لیے ریک ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک خاص نمبر جیسے یہاں پہ 321 ہے. تو عموماً جو ہم نے اپنی آپ کہہ لیں کہ حج و عمرہ کے درمیان دیکھا کہ لوگ یہاں پہ اپنا جوتا رکھ دیتے ہیں یا اپنا شاپر رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نمبر نہیں دیکھتے، اور پھر واپسی پہ وہ ہر اسی قسم کے ریک پہ جیسے یہ 321واں ہے تو وہ پہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں ایتھے ہی رکھے سن ہون نہیں نے. تو کوشش کریں کہ موبائل آپ کے پاس ہے، اس کی تصویر لے لیں، نمبر یاد کر لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے. تو واپسی پہ پھر آپ اسی جگہ اسی نمبر پہ اپنا جوتا ڈھونڈیں، نہ کہ ہر جگہ آپ اپنا جوتا ڈھونڈیں. نقدی اور قیمتی اشیاء کی حفاظت ضروری ہے. وہاں پہ بھی اپنا ایون احرام میں، بلکہ احرام میں آپ نے جو بیلٹ باندھی ہوتی ہے جس میں قیمتی اشیاء ہوتی ہیں، پاسپورٹ اور پیسے، وہ بھی لوگ کاٹ لیتے ہیں، اور اس میں سے بھی آپ کی جیب آپ کہہ لیں کہ کٹ جاتی ہے. تو اگر زیادہ کوئی ایسی چیز ہے قیمتی چیز تو یہاں پہ لاکرز اویلیبل ہیں مسجد الحرام میں، تو وہاں پہ یہ آپ لاکرز یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ لاکرز اویلیبل ہیں. یہ مختلف ریٹ ہیں، اب ہو سکتا ہے یہ پرانے ریٹ ہیں تو اب یہ مہنگے ہو گئے ہوں. یہ ان کے سائزز ہیں، منی ہے، اسمال ہے، میڈیم ہے، لارج ہے، ایکسٹرا لارج ہے. اسی حساب سے ان کے آرز کے حساب سے پیسے ہیں. یہ وہاں پہ
اس کی پیمنٹ کا طریقہ ہے اور یہ استعمال کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کیسے لاکرز استعمال کر سکتے ہیں. وہاں پہ ایک احتیاط جو قرآن شریف چننے میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ گرین کور والا ہے اور یہ آپ کہہ لیں کہ اس کا یہ حاشیہ بھی گرین ہے. تو یہ عربی رسم الخط ہے. اس میں ہم لوگوں کے لیے پڑھنا اس میں مشکل ہوتا ہے. ہمیں یہ بلو والا یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اردو رسم الخط سے مراد یہ ہے کہ جو سب کانٹیننٹ میں ہم لوگ اس رسم الخط سے اس کو آسانی سے پڑھتے ہیں اور یہ بلو کلر کا ہوتا ہے. یہ وہاں پہ چیئرز رکھی ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس اپنی ہے اور آپ چیئر پہ نماز پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو, اگر آپ خوش قسمت ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو یہ چیز مل جائے. ویل چیئرز, جو لوگ ویل چیئرز استعمال کرتے ہیں تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگلے حاجی کا خیال کریں, اس کے ٹکنے کا خیال کریں, پاؤں کا خیال کریں. اگر زخمی ہو گیا تو اس کا حج متاثر ہوگا. تو حاجی کو بھی چاہیے کہ اگر اس کے آگے پیچھے کوئی ویل چیئر والا ہے تو وہ اس سے ذرا احتیاط برتیں. یہ ہمارے زمانے میں وہاں پہ یا کچھ عرصہ پہلے یہ جنک یارڈ کہہ لیں یا ویل چیئرز کا ایک احاطہ سا ہے مسجد الحرام میں, جہاں سے آپ کو بغیر آپ کہہ لیں کہ پاسپورٹ یا بغیر آئیڈینٹیفیکیشن رکھوائے یہ ویل چیئر مل سکتی ہے. جب آپ استعمال کر لیں تو اس کو دوبارہ یہاں پہ چھوڑ دیں, اب آپ کو دیکھنا پڑے گا. ویسے فرسٹ فلور کے اوپر بھی آپ کو اپنا کوئی شناختی جیسے پاسپورٹ ہے یا کارڈ ہے وہ رکھوا کے تو آپ کو ویل چیئر دے دی جاتی ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ 100% ان میں صحیح نہیں ہوتی, کسی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے, لیکن یہ قابل استعمال ہے اور آپ کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ ان کے راستے ہیں ویل چیئرز کے مطاف کو جانے کے, تو ان کو فالو کرنا چاہیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ سروسز بھی وہاں پہ اویلیبل ہیں. مختلف پیمنٹس اور مختلف سروس کے مختلف چارجز ہیں جو آپ کو یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں, وائس کاؤٹس بھی ہیں اور فری سروسز بھی ہیں اور آن پیمنٹ بھی ہیں. سطر پوشی کا آپ خیال رکھیں کہ یہ سارا حاجی صاحب سطر پوشی کا خیال نہیں ہے, وہاں پہ فیمیلز بھی ہیں تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ انفارمیشن سینٹرز ہیں مختلف لینگویجز میں جس میں اردو بھی شامل ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے انفارمیشن, اور انفارمیشن سینٹر اردو اور مختلف لینگویجز میں یہ جگہ جگہ اویلیبل ہے. وہاں پہ جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ تبلیغ و تدریس کا کام بھی ہوتا ہے اور یہ اردو میں بھی ہوتا ہے, اور ہمارے کئی مولانا حضرات جو ہیں اردو میں اس کا آپ کہہ لیں کہ تدریس و تربیت کا کام کرتے ہیں. تو جہاں آپ دیکھیں کہ اردو میں ہو رہا ہے یا انگلش میں ہو رہا ہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو ضرور ان کو سنیں. یہ مقام ابراہیم ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے کپڑے کفن مس کر رہے ہیں, جیسے کہ ہمارے علاقوں میں مسکنسیپشنز ہیں. تو یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں, تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. کچھ لوگ آب زمزم میں کفن رکھتے ہیں, دھوتے ہیں, اور کچھ لوگ یہاں اس کو ٹچ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں سنت سے بالکل ثابت نہیں ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میت ہے لے جائی جا رہی ہے, اور عموماً آپ جب خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں اور مسجد نبوی میں تو اس وقت وہاں پہ ہر نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے, تو آپ بھی پڑھیں اور ثواب حاصل کریں. اسکیلیٹر کا استعمال آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خواتین کے لیے ذرا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ عموماً یہ بایا اس میں پھنس جاتا ہے. تو اس کے لیے جو لوگ یہ یہاں پہ استعمال نہیں کر رہے ہوتے پاکستان میں, تو ان کے لیے ذرا یہ مشکل ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا.
یہ مختلف کمروں سے کہہ لیں کہ اندرونی اسٹیٹس کنڈیشن، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکہ ٹاور میں، یہ بالکل سامنے مسجد الحرام ہے، اور آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو پرائیویٹ حضرات آپ کو 20-20 لاکھ میں حج و عمرہ کرواتے ہیں، تو وہ یہ اسٹیٹس ہوتا ہے کمرے کا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے پیکج کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سرکار کے حضرات کا یا سرکاری جو بلڈنگز ہیں ان میں یہ اسٹیٹس ہوتا ہے، 4 سے 6 بیڈز ہوتے ہیں ایک کمرے میں عموماً، تو یہ صورتحال ہوگی جی سرکاری حج والوں کے لیے۔ یہ مختلف بورڈز ہیں، مینا سٹارٹس ہیئر، مینا اینڈز ہیئر، اور اپنا عرفات سٹارٹس ہیئر اور عرفات اینڈز ہیئر، ان کا ضرور آپ نے فالو کرنا ہے، کیونکہ عرفات والے دن آپ کو یہ کام آئیں گے کہ آپ عرفات کی حدود سے اس وقت باہر نہیں ہونا چاہیے، وقوف آپ کا اس کے اندر ہونا چاہیے، عرفات کے اندر۔ یہ مکتب مینا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میٹرس گدے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو سرکاری حاجی صاحبان ہیں وہ کارپیٹ ایکسپیکٹ کریں، ایون تکیے بھی وہ اپنے یہاں پہ ہوا والے تکیے استعمال کریں گے، اور یہ یا جو ان کا بیگ ہوگا چیزوں والا اس کو ایز اے تکیہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مینا میں آنے جانے کے راستے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیوائیڈر لگائے ہوئے ہیں، اس سے آگے ادھر نہیں جانا اور ادھر نہیں جانا، اور اس کے اندر ہی آپ نے جس ڈائریکشن میں آپ کو بھیجا جا رہا ہے اسی ڈائریکشن میں جائیں، اور یہ تمام اوپر بورڈ اور ڈائریکشنز لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر بھی آپ اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو وہاں معاونین سعودی عربین بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، اور یہ لوگ انگلش سمجھتے ہیں، سب کانٹیننٹ والے جیسے انڈین ہیں، پاکستانی ہیں، نیپالی ہیں، یہ اردو ہندی سمجھتے ہیں، تو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ وہی بینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کو وہاں پہنچنے پہ پرووائڈ کیا جائے گا، تو یہ آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا مکتب کون سا ہو سکتا ہے اور آپ کس ڈائریکشن میں جائیں۔ یہ پاکستانی معاونین ہے، پاکستان حج والنٹیئر گروپ ہے، یہ آپ کو ویل چیئر بھی پرووائڈ کرتا ہے، چھتری بھی پرووائڈ کر سکتا ہے، اویلیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اویلیبلٹی آف معاونین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مینا اینڈ سیئر، یعنی یہاں سے آپ مینا سے اب آپ نکل رہے ہیں، یہ بورڈ یہ پوزیشن شو کر رہا ہے جی۔ عرفات سٹارٹ سیئر، جب آپ مینا سے عرفات جائیں گے اگلے دن، تو یہ آپ کہہ لیں کہ حدود عرفات ہے جی، اور یہ وہی عرفات کی حدود انٹری اور ایگزٹ ہے، یہ مینا۔ اور کچھ لوگ جو ہے میں نے دیکھا تھا کہ ایران سے جن کا تعلق تھا، خاص طور پہ وہ حاجی حضرات بوتل میں کنکریاں ڈال کے تو ان کو دھوتے تھے، اور دھونے کے بعد پھر کنکریاں مارتے تھے، تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مزدلفہ سے یا مینا سے یہ کنکریاں اٹھا سکتے ہیں اور شیطان کو مار سکتے ہیں۔ یہ رش آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کم ہوگا، کیونکہ حاجی کم ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کریں۔ مینا میں جب آپ جائیں، عرفات میں جب جائیں، نماز کا ٹائم ہو تو اس سے پہلے آپ واش روم چلے جائیں، ٹائم سے پہلے آپ اپنا وضو کر لیں، تازہ کر لیں، تاکہ پھر آپ کو بعد میں مشکل نہ ہو۔ یہ واش رومز آپ مسجد الحرام کے ہیں، یہ 2-3 بیسمنٹ میں بھی ہوتے ہیں، اور اس میں خاص چیز جو یاد یا احتیاط کی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں حاجی حضرات لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے کے باہر ایک علیحدہ لائن لگی ہوئی ہے۔ اس کو آپ اس لائن کو ضرور فالو کریں کہ اس کو نہ توڑیں، انتظار کریں، جب آپ کی باری آئے گی تو آپ واش روم استعمال کریں۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ اس کے اوپر بیٹھ کے یہ وضو کرنے کے لیے جگہ ہے، لیکن اس کو بھی غلط طریقے سے حاجی یہ دیکھیں استعمال کرتے ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ اس جگہ پہ اب کسی حاجی نے بیٹھنا ہے
تو آپ نے وہاں جوتے رکھے ہوئے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ واش رومز ہیں آپ مختلف قسم کے جو آپ کی رہائش گاہ پہ اویلیبل ہو سکتے ہیں مکہ میں، مدینہ میں، اور اس پہ جو عموماً لوگ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، شوز اس کے اوپر رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو کوشش کریں آپ یہ اس ٹوائلٹ کو یوز کریں، اس کو نہ کریں۔ اگر اس ٹوائلٹ میں آپ نے جانا ہے تو آپ اپنے کمرے سے ہی ٹیشو پیپرز لے جائیں ساتھ، اور اس کو واش کر کے، اس کو خشک کر کے پھر اس کے اوپر بیٹھیں۔ اس کے اوپر جوتے رکھ کے اس کے اوپر نہ چڑھیں۔ اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو یہ والا واش روم زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر یہ اپنا حج ڈائریکٹوریٹ بھی آپ کو کموڈ یوز کرنے کے صحیح اور غلط طریقے بتاتا ہے کہ صحیح یہ ہے اور یہ غلط ایسے ہے کہ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھنا۔ اور اس قسم کے جو ہے نا واش روم آپ کو آپ کہہ لیں کہ عرفات میں ملتے ہیں، مینا میں ملتے ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ حج کے دنوں میں۔ سب سے غلط چیز اس میں یہ ہے کہ لوگ اس کو نہیں استعمال کرتے، یہاں پہ ادھر ادھر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کو صاف بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ذرا احتیاط کی ضرورت ہے آپ کو۔ یہ مسلم شاور کے بارے میں ہے کہ لوگ جب استعمال کرتے ہیں تو نیچے ہی پھینک کے چلے جاتے ہیں، تو جب دوسرے حاجی صاحب آتے ہیں تو ان کو اس کے استعمال کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ کہتے تو ہم اس کو مسلم شاور ہیں، آگے شاور تو نہیں ہے، یہ پائپ ہی ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے اس وقت تک شاور لگ گیا ہو، لیکن آپ نے اس کو اس کے حکم ہی استعمال کرنے کے بعد لگانا ہے۔ یہ تصویر شو کر رہی ہے کہ حاجی صاحب درمیان بیچ سڑک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا و مافیا سے آپ کہہ لیں کہ کٹ آف ہو کے، تو وہاں رش ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس قسم کی چیزوں کو نہ کیا جائے۔ اگر بیٹھنا ہی ہے تو کسی سائڈ پہ، کسی کونے میں ہو کے بیٹھا جائے، درمیان میں حاجیوں کو تکلیف کا باعث نہ بنے آپ۔ اور یہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ صاحب لیٹے ہوئے ہیں، میرا خیال فجر کی نماز کے بعد لیٹ گئے، سو گئے، اور پھر دوپہر ہو گئی ہے اور یہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے آرام کرنا ہے تو کسی مناسب جگہ پہ کریں، درمیان میں گیٹ کے آگے یا ایسی جگہ پہ آپ نہ سوئیں۔ یہ اپنا غار ہرا ہے، اور غار ہرا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاتون خطرناک طریقے سے اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اس کے پیچھے دوسری سائڈ پہ، کیونکہ میں گیا ہوں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پہاڑی سے نیچے ہے، مطلب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اس پتھر سے ادھر جا گریں تو بس پھر آپ پہاڑی سے نیچے ہی جائیں گے، کہیں درمیان میں نہیں رکیں گے۔ تو یہ جو خطرناک چیز ہے۔ اچھا، آب زمزم کے بارے میں ہے کہ وہاں پہ بھی آب زمزم کئی جگہ پہ صحیح اویلیبل نہیں ہوتا، تو جس کے لیے پچھلی سلائیڈز میں یا سیشن میں نے بتایا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ آب زمزم مسجد الحرام یا مسجد نبوی سے ہی حاصل کریں۔ اور یہ سلائیڈ اپڈیٹڈ نہیں ہے کہ آپ اس وقت کون سے اس کے اوپر رولز لاگو ہوں گے اور آب زمزم آپ کو کیسے پرووائڈ کیا جائے گا، یہ اس دفعہ آپ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ وہاں پہ ایک سروس اویلیبل ہے مدینہ میں زیارات کے لیے، تو اس کے بارے میں شور نہیں ہوں کہ اس دفعہ اب آفٹر کووڈ یہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال آپ دیکھ لیجئے گا، اگر اویلیبل ہے، یہ ریٹس ہیں اس کے، ایڈلٹس اور چھوٹے بچوں کو، اور کہاں کہاں جائے گی۔ اگر اویلیبل ہو تو آپ اس پہ بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ مختلف جگہ ہیں لکھی ہوئی، مسجد قباء اور بیٹل فیلڈ اور ریلوے اسٹیشن، یہ ان تمام جگہوں پہ جائے گی۔ نو وے اپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، آپ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے۔ یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاسٹ میں ایک بہت بڑا سانحہ آلریڈی ہو چکا ہے، یہ 2015 میں،
جب آمنے سامنے سے حاجی حضرات آ گئے تھے تو، اور جس کی وجہ سے اس حادثے میں تقریباً 2000 کے قریب حاجی شہید ہو گئے تھے. تو یہ غلط انٹری ہونے کی وجہ سے یہ ہو گیا تھا، دونوں طرف سے لوگ آ گئے. یہ پتھر مارنے یا رمی کرنا، کنکریاں مارنا شیطان کو، ایک ایک کنکری آپ کہہ لیں کہ دائیں ہاتھ میں اور بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کے مارنی ہے. اور یہ حلق یا بال کٹوانے والی جگہ، ہیئر کٹ پروگرام، یہ وہاں پہ مینا میں آپ کو مل جائے گا. ذرا پوچھنا پڑے گا اور چیک کرنا پڑے گا. اس میں ایک احتیاطی چیز شاید میں نے جب یہ پراپر سیکشن میں بھی بتایا تھا کہ بار بار حضرات جلدی میں ہوتے ہیں اور جس سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں ادھر سے ہی یہ ٹینڈ کرنا یا حلق کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو سنت سے ثابت ہے کہ رائٹ سائڈ سے پہلے شروع کرنا چاہیے، جیسے کہ اس میں لگتا ہے کہ انہوں نے لیفٹ پہلے کر دی اور اب رائٹ پہ گئے. تو آپ کا فرض ہے کہ ان کو بتائیں کہ رائٹ سائڈ سے شروع کریں تاکہ ہم سنت کو فالو کریں اور سنت کا ثواب اور آپ کے ثواب میں شامل ہو سکے. یہ وہاں سیکیورٹی، ہیلی کاپٹرز، پارکنگ ایریاز، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ کیمرے اور یہ سیکیورٹی ان کا سیٹ اپ ہے. آپ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے جگہ جگہ کیمرے اور یہ سیکیورٹی سینٹرز ہیں. مینا میں مینا لوکیٹر کے نام سے ایک آپ کہہ لیں کہ ایپ ہے. اگر آپ چاہیں تو یہ حجاج کی خدمت کے لیے پاکستانی حجاج والنٹیئر گروپ نے بنائی ہے، جس میں مکتب، مسجد، ہسپتال، ریلوے اسٹیشن، حج مشن کا دفتر اور قربان گاہ کی لوکیشن آپ ایزیلی معلوم کر سکتے ہیں. چاہیں تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہاں پہ اپنی مرضی کی زبان آپ اردو اور انگلش بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ حج ماون کا لوگو ہے جو پلے سٹور میں آپ کے موجود ہوگا. جی اس کے بعد پاک حج معاون یہ بھی ایک ایپ ہے جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد مینا میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسٹینشن وائر، ملٹی پرپز پلگ یہ آپ لے کے جائیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ 3 پن شو یہ اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ کو پھر وہاں مشکل نہ ہو. اور یہ مزدلفہ سے لے کے اپنا مینا، مزدلفہ اور عرفات مختلف ڈائریکشن میں پیدل حضرات کے لیے سڑک کا انتخاب ہے. اگر آپ غلط سڑک پہ پڑ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. وہاں پہ جگہ جگہ آپ کو نظر آتا ہے کبوتر ہیں اور لوگ اس کو یہ خوراک ڈالتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں. اور اس کو بھی حج اور عمرہ کا حصہ سمجھتے ہیں. یہ حج اور عمرہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی ان کو خوراک دانہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ثواب سمجھ کے ڈال سکتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنا رکن یمانی ہے. رکن یمانی کو جو ہے ٹچ کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں آپ بھی یہ کنگ ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے. ان کو چومنا یا اور چیزیں کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. صرف اس کو ہاتھ سے چھونا جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حجر اسود، یہ اس کی نشانی، اور یہ یہاں پہ حجر اسود ہے. یہ حجر اسود ہے. جی اب انہوں نے یہ ایریا بند کیا ہوا ہے، وہاں پہ جانا مشکل ہے. آفٹر کووڈ یہ بند کر دیا گیا تھا. اور یہ جو حجر اسماعیل ہے اس کے اندر جو جگہ ہے یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے. تو اگر آپ کو یہاں پہ جانے کا موقع ملے، یہاں پہ نوافل ادا کرنے کا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کیے. یہاں پہ یہ جو پورشن ہائی لائٹ کیا گیا اور ڈفرینٹ کلر کے سٹونز لگائے گئے ہیں، یہ مصلی جبرائیل علیہ السلام ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ
یا نماز سکھائی۔ ایک اور چیز جیسے میں نے کہا موبائل کا اوائڈ کریں، تو کوشش کریں کہ جب آپ طواف میں جائیں تو یہ جوتے اس طرح، اور پھر بالکل سامنے خانہ کعبہ کے اوپن میں ایسے جوتے نہ لے کے جائیں۔ اگر لے جانا ہی ہے آپ نے تو شاپر میں ڈھک کے کور کر کے اور رائٹ سائڈ پہ رکھیں تاکہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ ویسے تو ان کو ریک پہ رکھ کے جائیں، باہر کی کسی جگہ پہ رکھ کے جائیں تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ ایک اور چیز ہے قربانی کے بارے میں کافی لوگوں کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو سلپ دے دی جاتی ہے، پتہ نہیں یہ قربانی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو بینک میں یا حجاج کو ایک پرچی دے دی جاتی ہے تو ان تمام کی قربانی اسی نمبر وائز ہوتی ہے اور آپ کو انفارم کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سلاٹر ہاؤسز یا قربان گاہیں موجود ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر وائز یہ قربانی ہو رہی ہے اور پھر اس کا گوشت غریب ملکوں کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں سے اپنا حصہ جو لینا چاہیں آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، جیسے ایک ران دستی یا کوئی اور چیز تو، لیکن یہ آپ کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی یا جانا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ جمرات سیکنڈ فلور پہ جانے کا راستہ جمرات کے لیے، یہ ہر ایک کی ڈائریکشن اور بورڈز وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ جبل رحمت پہ خاتون چڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہاں پہ یہ اس قسم کے پتھر سے ہیں، تو جبل رحمت پہ جانا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، لیکن ہم اپنا کہہ لیں کہ حاجی کی صحت اور حاجی کی آپ کہہ لیں کہ تندرستگی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ یہاں چڑھتے ہوئے آپ کو چوٹ لگ جائے، گر جائیں تو پھر آپ کا حج متاثر ہو سکتا ہے، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کا آپ کہہ لیں کہ فیشیل ایکسپریشن یا کیسی نفرت کا اظہار ہے، یہ کنکری مار رہا ہے شیطان کو اور اپنے باپ کی گود میں ہے، تو یہی جذبہ ہمیں چاہیے اور اسی کے تحت ہمیں بھی رمی یا سٹوننگ کرنی ہے اس شیطان کے خلاف۔ اچھا، خشوع و خضوع کے لیے میں نے یہ تصویر لگائی ہے کہ وہاں جتنے دن رہیں ہم ہر نماز ہماری اس میں یہی خشوع و خضوع ہو۔ ٹھیک ہے کہ بچے کا سجدے کا طریقہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ کونیاں یہاں سے اوپر اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، لیکن اس وقت وہ جو خشوع و خضوع اس پہ طاری ہے تو وہ دکھانا مقصد ہے۔ مختلف نمازوں کے یہاں پہ جو وال کلاک ہیں اس کے نیچے ٹائمنگز آ رہی ہوتی ہیں، آپ ٹائمنگز کو فالو کر سکتے ہیں۔ جگہ جگہ وہاں پہ آپ کو یہ فقیر حضرات ملیں گے، یہ بھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس کو آپ مناسب سمجھیں دیں اور جس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں نہ دیں۔ تو یہ بھی وہاں پہ غیر قانونی ہے، جو ہی ان کے آپ کہہ لیں متعلقہ دفتر والے آتے ہیں تو یہ لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس کو آپ کہہ لیں کہ حج اور عمرہ کا حصہ سمجھتے ہیں، یہ حج اور عمرہ کا حصہ نہیں ہے، ہر فقیر کو دینا لازم نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی مرضی اور آپ کی استطاعت پہ ہے۔ اور ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ حج کے دوران آپ کی جیب کٹ سکتی ہے، آپ بے شک احرام میں ہوں تو وہ آپ کی بیلٹ کاٹ لیتے ہیں، یا اگر آپ عام کپڑوں میں ہوں تب بھی جیب آپ کی محفوظ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ آپ حج پہ ہیں عمرہ پہ ہیں تو آپ کی کوئی جیب نہیں کاٹے گا، اس کا خیال آپ نے خود سے کرنا ہے۔ یہ واپسی کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رش جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو کوشش کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ سامان اتنا ہی لائیں جتنا ضروری ہے، غیر ضروری سامان یا شاپنگ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ویسے بھی مشکل ہوگی، راستے میں بھی مشکل ہوگی، تو اس چیز کو اوائڈ کیا جائے۔
بہت بہت شکریہ جی، ہمارا یہ سیشن کمپلیٹ ہوا، اور ایز یوزول میری پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم تمام لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اس ٹریننگ کی تکمیل میں میری مدد کی، میرے والدین، میرے بہن بھائیوں اور تمام گھر والوں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔